حرام کھانے کے انجام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں جو اس کے برے نتیجے کو واضح کرتی ہے۔ یہاں 10 حدیثیں اور ان کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ نمبر 1 حدیث، حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو حرام کماتا ہے پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے برکت والا نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کا سامان بنتا ہے۔ حرام کمائی سے نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری حدیث، حرام گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو حرام سے پلا بڑا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وجاہت، حرام کمائی سے پلنے والا جسم جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ تیسری حدیث، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک طویل سفر کرتے ہیں، غبار آلود اور پراگندہ حال ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام کا ہے، اور وہ حرام سے پلے بھرے ہیں، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ وجاہت، حرام کمائی انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ چوتھی حدیث، حرام کمانا بدترین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وضاحت، اللہ صرف حلال اور پاکیزہ کمائی کو پسند کرتا ہے، اور حرام کمائی والے کا اعمال رد کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں حدیث، سود اور حرام کھانے والوں پر لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے، اس کو کھلانے والے، اس کو گواہ اور اس کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ وجاہت، حرام کمائی میں خاص کر سود شامل ہے، اور یہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث نمبر 6، حرام کھانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ میں پڑتا جائے تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وجاہت، حرام کھانے سے دل پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو روحانی زوال کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، حرام کمائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر وہ جسم جہنم میں جائے گا جو حرام سے پلا بڑھا ہو۔ وجاہت، حرام کمائی کا انجام جہنم کی آگ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 8، حرام کمانے والا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر دولت کمائیں گے۔ وجاہت، یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آخری زمانے میں حرام کمائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس کے انجام سے بے خبر ہوں گے۔ حدیث نمبر 9، حرام مال سے صدقہ بھی بے فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام مال کمایا اور اسے صدقہ دیا وہ اس کے لیے قبول نہیں ہوگا۔ وجاہت، حرام مال سے دیے گئے صدقے اور خیرات کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 10، حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس میں نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ وضاحت، حرام کمائی دل کو سخت کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، یہ تمام حدیث واضح کرتی ہے کہ حرام کھانے کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ حرام کمائی سے دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت بے اثر ہو جاتی ہے، جنت سے محرومی ہوتی ہے، اور جہنم کا عذاب مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال کمائی پر قناعت کرے اور حرام سے بچے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔